السلام علیکم 6 کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے اپنا تیسرا مرحلہ شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ ہمارا عنوان ہے اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ۔ اس کی ریڈنگ کریں گے، مشکل الفاظ کے معنی آپ لوگ ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں بیٹا، تاکہ آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو سمجھنے میں۔ ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک بزرگ اپنے نوکر کو فرمائش کر رہے تھے کہ تم بالکل گھامر ہو۔ ایک فرمائش کس سے کہتے ہیں؟ نصیحت، ٹھیک ہے۔ بزرگ اپنے نوکر کو نصیحت کر رہے تھے کہ تم بالکل گھامر ہو، یعنی بے وقوف ہو۔ دیکھو میر صاحب کا نوکر ہے اتنا دور اندیش یعنی عقل مند ہے میر صاحب کا نوکر، ٹھیک ہے، کہ میر صاحب نے بازار سے بجلی کا بلب منگایا تو اس کے ساتھ ہی ایک بوتل مٹی کے تیل کی اور 2 موم بتیاں بھی لے آیا کہ بلب فیوز ہو جائے تو لالٹین سے کام چل سکتا ہے، اس کی چمنی ٹوٹ جائے یا بتی ختم ہو جائے تو موم بتی روشن کی جا سکتی ہے۔ چمنی کس سے کہتے ہیں بیٹا؟ لالٹین کے ارد گرد جو شیشہ ہوتا ہے نا، اسے چمنی کہتے ہیں۔ تم کو ٹیکسی لینے بھیجا تھا، تم آدھے گھنٹے بعد ہاتھ لٹکاتے آگے، کہا جی ٹیکسی تو ملتی نہیں، موٹر رکشہ کہتے ہیں تو لیتا ہوں۔ میر صاحب کا نوکر ہوتا تو موٹر رکشہ لے کے آیا ہوتا تاکہ دوبارہ جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ نوکر بہت شرمندہ ہوا اور آقا کی بات پلے باندھ لی، یعنی اس نے آقا کی بات کو دھیان سے اپنے ذہن نشین کر لیا کہ دوبارہ ایسا کوئی موقع ہے تو وہ پھر آقا کی بات اس سے یاد رہے۔ چند دن بعد اتفاق سے آقا پر بخار کا حملہ ہوا تو انہوں نے اسے حکیم صاحب کو لانے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر میں حکیم صاحب تشریف لائے تو ان کے پیچھے پیچھے 3 آدمی اور تھے جو سلام کر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ایک کی بغل میں کپڑے کا تھان تھا، دوسرے کے ہاتھ میں لوٹا اور تیسرے کے کاندھے پہ پھاوڑا تھا۔ پھاوڑا کسے کہتے ہیں؟ کندال کو، ٹھیک ہے۔ آقا نے نوکر سے کہا یہ کون لوگ ہیں میاں؟ نوکر نے تعارف کروایا کہ جناب ویسے تو حکیم صاحب بہت حاذق ہیں، یعنی حکیم صاحب بہت سمجھدار ہیں، ماہر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو میں درزی کو لے آئے ہیں، وہ کفن کا کپڑا ساتھ لائے ہیں، دوسرے صاحب غسال ہیں یعنی مردے کو نہلاتے ہیں، اور تیسرے گورکند ہیں یعنی جو قبر کھودتے ہیں۔ ایک ساتھ اس لیے لے کے آیا کہ بار بار بھاگنا نہ پڑے۔ ایسے ہی ایک بزرگ ہمارے حلقہ احباب میں بھی ہیں۔ حلقہ احباب کسے کہتے ہیں؟ جاننے والے یا دوستوں کی محفل جو ہوتی ہے اس کو حلقہ احباب کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ گلی سے ریڑھی والا ہانک لگاتا گزر رہا تھا۔ ہانک لگاتا یعنی ریڑھی والا آواز لگاتا گزر رہا تھا کہ انگور ہیں چمن کے، پپیتے ہیں پیڑ کے پکے ہوئے۔ انہوں نے لڑکا بھیج کر اسے بلایا اور کہا میاں جی معاف کیجئے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پھل والا چلا گیا تو ہم نے عرض کیا کہ اس زحمت کی کیا ضرورت تھی، وہ تو جا ہی رہا تھا، اسے روکنا کیا ضرور تھا؟ بولے احتیاط کا تقاضا تھا کہ اس پر بات واضح کر دی جائے اور معذرت بھی کی جائے، کیونکہ بیچارہ اتنی دور سے اتنی امید لے کر پھل بیچنے آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اسے یہ گمان نہ گزرے کہ اس گھر میں شاید بہرے رہتے ہیں جو اس کی آواز سن نہیں پاتے۔ یہی ہمارے دوست ایک روز کار میں ہمارے ساتھ گولی مار سے گزر رہے تھے، ایک جگہ لکھا ہے تشریف لائیں، ربڑی کلفی اور لسی تیار ہے۔ انہوں نے فوراً کار ٹھہرائی اور دکاندار سے کہا پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ فرصت کس سے کہتے ہیں بیٹا؟ یعنی وقت نہ ہونا، ٹھیک ہے، ہمیں ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ دوسرے کلفی اور ربڑی ہم نہیں کھاتے، اور لسی کا بھلا یہ کون سا موسم ہے؟ بہرحال تمہاری پیشکش کا شکریہ۔ وہ تو بیٹھا سننا کیا نہ جانے کیا سمجھا کیا۔ کار میں واپس بیٹھتے ہوئے ہمارے دوست نے وضاحت کی کہ یہاں کے لوگ ان آداب کو کیا جانے، یہاں تو دعوت نامہ آتا ہے، اس کے نیچے RSVP لکھا ہوتا ہے۔ RSVP بیٹا فرینچ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی بھی انویٹیشن دیا جاتا ہے نا تو اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے تاکہ جس سے انویٹیشن دیا جا رہا ہے وہ اطلاع دے دے کہ وہ اس دعوت پہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ کہ جواب سے مطلع فرمائیں، جواب یعنی جواب مطلع فرمائیں، آگاہ کریں اپنے جواب سے۔ جن کو شریک نہیں ہونا ہوتا وہ بھی چپ بیٹھے رہتے ہیں۔ میزبان کو مطلع کرنا ضروری نہیں سمجھتے کہ بندہ حاضر ہونے سے معذور ہے۔ معذور کسے کہتے ہیں؟ قاصر یا محتاج، ٹھیک ہے۔ اس بیچارے کا کھانا ضائع جاتا ہے۔ ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ ہم خود ہی ان آداب سے بے بہرہ لوگوں میں سے ہیں۔ بے بہرہ مطلب جو لوگ کسی چیز کا فائدہ نہیں اٹھاتے، ٹھیک ہے۔ لوگ اخباروں میں طرح طرح کے اشتہارات چھپاتے ہیں کہ ہم ان کو پڑھ کر ان کی طرف متوجہ ہوں، لیکن ہم انہیں پڑھ کر ایک طرف ڈال دیتے ہیں۔ کوئی ہمارے لیے ٹھیکے کا بندوبست کرتا ہے اور ٹینڈر نوٹس شائع کرتا ہے، کسی کو ہمارے ہاتھ پلاٹ یا مکان بیچنا ہوتا ہے، کوئی ہمیں یہ اطلاع دیتا ہے کہ اس نے اپنے نالائق فرزند کو جائیداد سے آہ کر دیا۔ نالائق فرزند یعنی فرزند بیٹے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آہ کرنا بے تعلق کرنا یا بے دخل کر دینا جائیداد سے، ٹھیک ہے۔ کہیں کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کی فرزندی قبول کر لیں، فرزندی یعنی ان کا بیٹا بن جائیں، جو گود لیتے ہیں بچے، ان کا اشتہار دینا، ٹھیک ہے۔ اور ذات پات تعلیم تنخواہ کی شرطیں منعن وہی رکھی جاتی ہیں، منعن یعنی حروف بر حروف وہی رکھی جاتی ہیں
جو ہم میں ہیں۔ کوئی ہمیں گھر بیٹھے لاکھوں روپے کمانے کا لالچ دیتا ہے، کوئی شارٹ ہینڈ سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سے کالج مشتاق ہیں، مشتاق یعنی چاہت رکھتے ہیں، یعنی چاہت رکھنے والا کہ ہم ان کے ہاتھ داخلے لیں، اور بعضے اپنی کاریں اور ریفریجریٹرز معقول قیمت پر ہماری نظر کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، معقول یعنی مناسب قیمت میں۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سب ضرورت مندوں سے آدمی کیسے عہد بہرہ ہو یعنی اپنا فرض ادا کرے۔ بہت سوچنے کے بعد یہ ترکیب ہماری سمجھ میں آئی کہ جہاں ہم ضرورت ہے کا اشتہار چھپوا دیتے ہیں، ہماری دانست میں ان اشتہارات کی صورت کچھ اس قسم کی ہونی چاہیے۔ دانست یعنی عقل۔ یہاں پہ آپ لوگ لکھ لیں معنی ساتھ ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ لوگ اشتہارات چھپواتے ہیں لیکن کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، پڑھ کے ایک طرف ڈال دیتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اس طرح کے اشتہارات چھپوانے چاہیے تاکہ لوگوں کا دھیان ہو اس پہ، وہ توجہ سے دیکھیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں آگے کس طرح کے اشتہارات دینے چاہیے ہمیں۔ کرائے کے لیے خالی نہیں، 400 گز پر 3 بیڈ روم کا ایک ہوادار بنگلہ نما مکان جس میں نلکا اور عین دروازے کے آگے کارپوریشن کا ایک کوڑا دان کا ڈرم بھی کرائے پر دینا مقصود نہیں ہے۔ مقصود یعنی مقصد کی جمع ہے۔ یہ ایسا اشتہار دیں گے تو پھر لوگوں کی توجہ حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے، نہ اس کا کرایہ 300 روپے ہماوار ہے اور نہ 6 ماہ پیشگی کرائے کی شرط ہے۔ جن صاحبوں کو کرائے کے مکان کی ضرورت ہو وہ فون نمبر 34567 پر رجوع نہ کریں کیونکہ اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ اس طرح کے اگر ہم اشتہار دیں گے نا تو لوگوں کا توجہ اور ان کے دھیان ضرور آئے گی اس پہ۔ ٹھیک ہے، اطلاع عام رقم محمد دین فتح دین کرانہ مرچنٹ یہ اطلاع دینا ضروری سمجھتا ہے کہ اس کا فرزند رحمت اللہ نافرمان ہے اور نہ عباشوں کی صحبت میں رہتا ہے، لہٰذا اسے جائیداد سے آگ کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آئندہ جو صاحب اسے کوئی ادھار وغیرہ دے تو وہ میری ذمہ داری پر دے۔ یعنی جس طرح آگ کرنے کا اشتہار دیتے ہیں نا، کوئی اپنے بیٹے کو جائیداد سے آگ کرنے کا اشتہار دیتا ہے تو لوگ اتنا دھیان نہیں دیتے۔ اگر وہ اس طرح کا اشتہار دے گا نا تو لوگوں کا توجہ حاصل کرے گا۔ ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے۔ کار ماس مائزر ماڈل 1959 بہترین کنڈیشن میں ایک بے آواز ریڈیو، نہایت خوبصورت کیبنٹ، ایک وسپا موٹر سائیکل اور دیگر گھریلو سامان، پنکھے، پلنگ وغیرہ قسطوں پر یا بغیر قسطوں کے ہمیں درکار نہیں۔ ہمارے ہاں اللہ خدا کے فضل سے یہ سب چیزیں پہلے سے موجود ہیں۔ اوقات ملاقات 3 تا 8 شام بجے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کا بھی اشتہار دیں گے نا تو لوگوں کی توجہ حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے، کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی۔ آگے دیکھیں، عدم ضرورت رشتہ۔ ایک پنجابی نوجوان برسر روزگار آمدنی تقریباً 1500 روپے ہماوار کے لیے کسی باسلیقہ خوبصورت شریف خاندان کی تعلیم یافتہ دوشیزہ کے رشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ برسر روزگار کسے کہتے ہیں؟ کمائی کرنا۔ ٹھیک ہے، اور دوشیزہ کسے کہتے ہیں؟ کنواری لڑکی کو، کہ یعنی ایک پنجابی نوجوان کو کسی کنواری لڑکی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے۔ خطوں کا کتابت صغیرہ راز میں نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی پوشیدہ نہیں رکھیں گے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار لڑکے اور لڑکیوں کے لیے رشتے مطلوب نہیں ہیں، یعنی ان کی ضرورت نہیں ہے لڑکے لڑکیوں کے رشتے کی۔ پوسٹ باکس نمبر کراچی۔ دوسرا اشتہار ہے داخلہ جاری نہ رکھیں۔ کراچی کے اکثر کالج آج کل انٹر اور ڈگری کلاسوں میں داخلے کے لیے اخباروں میں دھڑا دھڑ اشتہار دے رہے ہیں۔ یہ سب اپنا وقت اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کے ہاں داخل ہونا مقصود نہیں ہے۔ ہم نے کئی سال پہلے ایم اے پاس کر لی ہے۔ یعنی مصنف بتا رہے اگر ہم اس طرح کے اشتہارات چھپوائیں گے تو لوگوں کی توجہ حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ لوگ ایک طرف پڑھ کے نا اشتہارات کو ایک طرف ڈال دیتے ہیں اور اتنی توجہ نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ بیٹا۔